بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا وفتنة النساء، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور حقیقی انسان والی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہدایت کے راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتائے۔ قرآن کریم کی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ رب العزت نے بندوں کی ہمیشہ نقصان والی چیزوں سے بچانے کی اور جہاں فائدہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہو اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ جہاں بھٹکتے ہیں اللہ اس طرف ہمیں تنبیہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے یہی بات کہی ہے، افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم بھول گئے، انما خلقناکم عبثا، دنیا میں اس لیے پیدا کیا تم بیکار ہو۔ دنیا میں کھیل کود تماشے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا، کیوں جی رہے ہو، زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ اور آگے اللہ نے کہا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ اللہ ہی کی طرف تو لوٹنا ہے۔ تو اللہ نے ایک مقصد بتایا کہ زندگی ہماری بیکار نہیں، با مقصد ہے۔ کسی سبب سے اس دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اور اس مقصد کو بھی اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ دنیا میں کیوں بھیجا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے۔ ہماری زندگی اللہ کی عبادت کے بغیر خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی، اور زندگی میں اگر دین نہیں ہے تو بے دینی یہ ہماری زندگی کی موت ہے، یہ پکی بات ہے۔ آدمی کے اندر جتنی بے دینی ہوتی ہے، دینداری کم ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی زندگی پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم انسان جو ہیں، ہم کو اللہ نے اتنی عقل تو دی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ کس میں بھلائی ہے کس میں نقصان ہے، یہ صرف اور صرف تعلیمات اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور اسلام کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے۔ اس اسلام کے دائرے سے باہر ہم ایک بھی قدم رکھتے ہیں، اس میں دنیاوی اور اخروی دونوں نقصان ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ زندگی کا کوئی بھی قدم، ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو ہماری زندگی پریشانیوں کا شکار ہے۔ اسی لیے اللہ نے جھنجھوڑا ہے ہم کو۔ 70ویں پارے میں اللہ نے کہا اقترب للناس، کیا ہو گیا تم کو؟ کبھی کبھی ہم کوئی غلطی کرتے ہیں ہوں کری لائی کو یار، تارا تھی امید نہیں ہوتی۔ اقترب للناس، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں۔
حسابهم وهم فی غفلت معرضون. گاڑی چلا رہے ہو نا، تو ہم بچپن کے زمانے میں جب پیاگو میں بیٹھ کر جاتے تھے، چھگڑے میں بیٹھ کر، تو بہت سارے ٹول ناکے پر چیکنگ ہوتی تھی، تو ایک پیاگو والا دوسرے کو یوں اشارہ ہی کر بریلا سے بریلا سے، یعنی چیکنگ ہوگی، حساب کتاب ہوگا. اللہ کہہ رہے کیا ہو گیا، ایسے زندگی گزار رہے ہیں، ایسے کھیل کود اور تماشا میں لگے ہوئے، اندازہ ہی نہیں. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ایسے منہ پھیر کر چل رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے. اللہ سامنے ہے، حساب کتاب ہے. مالک یوم الدین اسی لیے تو بار بار کہا گیا کہ حساب کتاب ہے، روز جزا کا مالک ہے، وہ حساب لے گا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اگر اللہ حساب لینے پہ آ گیا تو پانی کے ایک قطرے کا حساب ہم نہیں دے سکتے ہیں. اسی لیے تو دعا بتائی گئی. حدیث شریف میں ہے جو شخص اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. صبح شام کے اذکار میں لکھا ہے کہ جو شخص صبح کو یہ دعا پڑھے تو صبح کی جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا شکر اس نے ادا کر دیا. اللہم شام کی دعا، اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اللہ کو حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا. یعنی یہ دعا پڑھنے سے سنت نبوی بھی زندہ ہو جاتی ہیں، تمام مشکلات سے اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں. تو اللہ نے تو ہمیں اچھی چیزیں بتائی ہیں. اب اللہ اسی لیے جھنجھوڑتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ہمیں زندگی غفلت میں کیوں گزار رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان ہو، اس کی شان یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ بیکار اور لغو کام میں مبتلا ہو، اور لہو لعب میں مبتلا ہو، کھیل کود میں مبتلا ہو، بیکار اور لغو کام میں مشغول ہو. یہ اسلام اور مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ. یہ دنیا جو ہے، خود حدیث کہہ رہی، یعنی ہمارا نبی خود کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ہمیں میٹھی معلوم ہوتی ہے لیکن خضرہ کڑوی ہے. زبان کے اعتبار سے میٹھی لگتی ہے، یہ مٹھاس والی ہے، لیکن یہ واقعیتاً بہت خطرناک ہے. دنیا میں پھنس گئے تو آدمی پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے. اور اللہ نے ہم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. ہماری زندگی اور ہمارا وطن اصلی، ہمارا اصل مقام، ہمارا گھر اصل جنت ہے، اور وہیں لوٹ کر جانا ہے. اسی لیے تو میں نے آیت پڑھی الینا ترجعون، یعنی لوٹ کر واپس جانے والے ہیں. کہاں جائیں گے؟ واپس پنرجنم ہوگا ہمارا، اور اس وقت میں ہم زندہ رہیں گے اور اللہ حساب کتاب لے گا. تو یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا میٹھی لگتی ہے لیکن ہے نہیں، بہت خطرناک ہے. جس نے اپنی دنیا سوار لی آخرت کے اعتبار سے تو اس کے لیے کامیابی ہے. آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ دیکھے گا، اللہ یہاں پر تمہیں بڑا بنا کر دیکھے گا اور جانشین بنائے گا، اور دیکھے گا کیف تعملون، کیا کام کرتے ہو، کس طرح زندگی گزار رہے ہو. اور دیکھو اللہ جس بات کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، وہ بہت سچی اور پکی ہیں. دو چیزوں کی طرف پھر ہائی لائٹ کیا، اور اس کے بعد کہا فاتقوا الدنیا، دنیا سے ڈرتے رہنا. یہ کہا فاتقوا الدنیا، دنیا کے بارے میں ڈرتے رہنا. اور دوسری چیز اور ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، وہ فتنۃ النساء، عورتوں کے فتنے سے بچ کے رہنا. یہ دو ہائی لائٹ کیا، دنیا سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچ کے رہنا. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا تو بحرانہ معاملوں سے عورتوں کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے، اور جو لڑکی کے معاملے میں پھنسا رہتا ہے اس کی زندگی کے ایام کو آپ دیکھ لیں، وہ زیادہ تر اسی میں لگا ہوا رہتا ہے. تاج محل کیوں بنا، بی بی کا مقبرہ کیوں بنا، 800 سالہ یہ بادشاہت جو چلی ہے نا اسلام کی، اس میں بادشاہت میں جتنی ہم مسلمانوں میں خرابی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتوں کے چکر میں پڑھ کر جو ہے کئی بادشاہ مسلمان تھے، لیکن عورتوں کے چکر میں پڑھ کر جو ہے انہوں نے اپنی بادشاہت، اپنی حکومت کھو دی. تو یہ چیز ہے کہ عورتوں کا چکر، عورتوں کا فتنہ. تو کیا مطلب ہے کہ میں عورتوں کو برا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، قرآن خود کہتا ہے کہ لیسکن الیہا، ہمارے سکون کا ذریعہ کون ہے؟ عورت ہیں.
تو کیا مطلب ہے؟ ایک سے نہیں چلتا ہے دو کرو، دو نہیں چلتا ہے تین کرو، تین نہیں تو چار کرو۔ کتنی طاقت ہے تم میں؟ جتنی طاقت ہے اتنی اجازت دی ہے، چار کی طاقت، اس کے بعد باؤنڈری لگا دی کہ نہیں اس کے آگے نہیں جانا۔ تو اللہ نے تو حکم دیا، معلوم ہے مردوں کا مزاج کیا ہے، تو چکر کی بجائے نکاح کر لو، چکر چھوڑ دو نکاح کر لو، فتنۃ النساء سے بچ جاؤ گے۔ ایک تو پلی نہیں جاتی، ایک کے معاملے کتنے ٹینشن، یہ لاؤ وہ لاؤ، ادھر کرو ادھر کرو۔ پھر شریعت کا مزاج ہے، اور ٹینشن چاہتے ہو تو آ جاؤ دوسری کو پال لو، پھر اور چاہتے ہو چکر نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ چکر میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ جو ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے نکاح کر لے۔ اور یہی اسلام کی شان ہے کہ عورت کو گرایا نہیں، عورت کو اٹھایا ہے۔ تو میں نے یہ حدیث بتائی کہ دو چیزوں سے بچنا ہے، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا کے فتنے سے بچے، وَفِتْنَةُ النِّسَاء، اور عورت کے فتنے سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی اگر لغویات میں لگتی ہے تو ایک دنیا بنتی ہے اور ایک دوسری ہے عورت ذات بنتی ہے۔ تو اکثر آدمی سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، انا کارنے اما پڑے لو، یا پھر فتنۃ النساء، عورت کی وجہ سے، عورت کے چکر میں پڑا ہے جس کی وجہ سے نقصان میں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، زندگی ہماری بیکار تو نہیں ہے۔ اب جو ہمارا موسم چل رہا ہے، ابھی جو جنوری کا یہ ٹائم ہے، اس میں ایک وقت ہے 14 جنوری، اس کے اندر آتا ہے پتنگ ہم چگاتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں۔ تو اس کی ایک بہت ہی مختصر ہسٹری آپ جانیے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا ہمارے بچوں، یہاں پر بیٹھنے والا کوئی اڑاتا نہیں ہے زیادہ، ہمارے بچوں کو ہم نہیں روکتے اس بارے میں۔ حالانکہ اس کی ایک تاریخ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ بی ایس نجار نامی ایک غیر مسلم مورخ تاریخ لکھنے والا ہے، وہ اپنی کتاب مغل کا دور، ایک بڑی پنجاب کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ حقیقت رائے نامی ایک شخص تھا، 15 سالہ لڑکا تھا، اور اس نے سیال کوٹ کے، اس نے پٹالہ کے کشن سنگھ بٹا سنگھ کی لڑکی سے اس نے نکاح کیا تھا۔ اب یہ جو لڑکا تھا حقیقت رائے، وہ یہ اصل میں واقعہ بیان کر رہا ہوں 1734 کا واقعہ ہے، یعنی بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے پڑوس ملک میں، جب ملک تقسیم بھی نہیں ہوا تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر یہ شخص تھا، اس نے نکاح کیا، اور یہ لڑکا اسکول میں، جہاں مسلم اسکول تھی وہاں پر یہ پڑھائی کرتا تھا۔ وہاں پر ٹیچر نے کہا ہوگا کہ جو ہے دیوتا اور مورتی کی پوجا کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس طرح جو بھی الفاظ انہوں نے کہے ہیں، مسلم ٹیچر تھا اس نے کہے، یہ حقیقت رائے کو برا لگا کیونکہ یہ غیر مسلم تھا، جس کی وجہ سے اس نے احتجاج کیا، اور احتجاج کرنے کے بعد وہاں کا لاہور کا گورنر زکریا خان تھا، اس کو یہ بات جب سامنے سارا واقعہ آیا، اور یہ سارے سکھ لوگ تھے، پنجاب کے سکھ لوگ تھے، تو انہوں نے یہ سارا احتجاج کیا، اور احتجاج میں بات بنی نہیں۔ زکریا خان نے جو ہے ان کی بات سنی نہیں، اور کہا کہ آپ نے غلط کہا۔ تو اس کے نتیجے میں اس حقیقت رائے نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یعنی غلط الفاظ کہے، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، اور غلط سلط الفاظ کہے۔ یہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس ٹیچر کے ساتھ بدلہ ہو رہا ہے، وہ مسلمان ٹیچر تھا، اس نے غلط الفاظ کہے، اس لیے قرآن کی تعلیم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم کسی کو برا کہیں گے، اللہ قرآن میں کہہ رہے کسی معبود کو ہم برا کہیں گے تو تمہارے حق معبود یعنی اللہ ہے، اس کو لوگ گالیاں دیں گے، تو ریٹرن میں یہی ملتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس نے غلط سلط الفاظ کہیں۔ زکریا خان جو افسر تھا، اس نے سزائے موت اس کو سنا دی کہ انہوں نے جو ہے غلط الفاظ کہیں اور نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، جس کی وجہ سے اس کو سزائے موت ہوئی۔ اب یہ جو موقع آ رہا تھا، بسنت کا مہینہ تھا، اور پنجاب میں بسنت کے مہینے میں ایک میلہ لگتا ہے جس میں پتنگ اڑائی گئی، اور یہ بتایا گیا اور یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ جو ہے پتنگ اس لیے اڑا رہے ہیں حقیقت رائے کی یاد میں، اور یہ میلہ بھی اسی لیے لگ رہا ہے۔ اب میں اشارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی پتنگ چگانے والا اس طرح کرے کہ نبی کی شان اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی ہو اور اشارہ اسی طرف جائے، تو یہ تو ہماری شان کے بالکل مناسب نہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم ٹوکے، بارہا ہمارے یہاں مکتب میں بچے کہتے ہیں، میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، بچے پتنگ چگا رہے ہیں،
خود ایک مرتبہ ابھی میں گیا ہوا تھا شادی میں، تو وہاں پر کہتے ہیں ایک شخص نے مجھے کہا کہ مول صاحب مارا چھوکرا نے تو ہم نے 800 روپیہ چکری نے پتنگ نے وہ لینے آپ پڑ میرے رشتہ دار کی بات کر، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں۔ ایک آدمی جب غلط سمجھے گا ہی نہیں تو اس کی طرف آگے کیسے بڑھے گا؟ اس سے رکے گا کیسے؟ اس سے رکنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کی دوسری تاریخ ہے کہ یہ بسنت پنچمی جو ہے، بسنت کا 5واں دن جو ہوتا ہے بسنت پنچمی جس کو کہتے ہیں، یہ وشنو بھگوان جو ہیں بعض لوگ اس لیے اس کو مناتے ہیں، لیکن اس پتنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی اور مذہب والے کا پتنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتنگ تو بس یہ تاریخ جو لکھی ہے یہ اس لیے اڑایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے نبی اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی ہو، ورنہ ان کا تعلق نہیں۔ یہ تو وشنو بھگوان کی پوجا کے اندر یہ جو ہے یہ بسنت پنچمی مناتے ہیں اس دن کے اندر۔ تو یہ دو تاریخ ہو گئی جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا۔ آپ خود بتائیے اس کے نقصانات کیا ہیں؟ خود جو ہے یہ پتنگ چگانے والے ہیں، اب آپ دیکھیں بائک پر جو ہے تار لگانے پڑتے ہیں، پھر پرندے کتنے کٹ جاتے ہیں، کئی لوگ اوپر سے گر جاتے ہیں، الگ الگ پریشانی اور نقصان ہے۔ آپ خود بتائیے کہ یہ کیسی چیز ہے جس کو اختیار کرنا ہے، یہ اس کو چھوڑ دینا ہے اور اپنے بچوں کو اس سے روکنا چاہیے اور اس کی طرف ترغیب دینی چاہیے کہ نبی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی شان میں گستاخی ہو یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے بچوں کو اس طرف تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ نے جو ہے بہت سی چیزوں میں ہمیں سمجھایا ہے۔ یہاں پر جو پتنگ کے لیے ہم پیسے جو خرچتے ہیں تو یہ بھی نقصان والا کام ہے کہ جو ہے ہم فضول خرچی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں اور لگی ہوئی، آپ دیکھیں اس طرح بہت سارے کھیل جو آن لائن کھیلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کھیلے جاتے ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بیان میں کہا تھا، مرغی بازی کرنا یہ بھی حرام ہے، بکرے بازی کرنا یہ بھی حرام ہے، تاش بازی کرنا یہ بھی حرام ہے، لوڈو اور کیرم بورڈ اس شرط پر کھیلنا جو جوا کی شکل بنتی ہو تو یہ بھی حرام ہے۔ آپ خود بتائیے کہ جس میں جوا کی شکل بنتی ہو وہ سارے کھیل حرام ہیں، اور ہمارے یہاں عیاشی سے ہوتے ہیں اور کوئی روک ٹوک کرنے والا اس میں نہیں ہوتا ہے۔ کبوتر بازی ہوتی ہے، الگ الگ آپ ویڈیوز دیکھتے تو رہیے، کہیں کبوتر بازی ہوتی ہے، کہیں بیل کے ساتھ لڑایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلمان تو وہ ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی وید، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، جانوروں کو تکلیف کیسے ہم پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارا اسلام تو جو ہے پیغام سلامتی کا دیتا ہے، اور ہم جو ہے اس کے اگینسٹ اپنا کام کر کے اپنی زندگی کو اور تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت۔ بہت سے لوگ اب کیا کرتے ہیں، دیکھو میں جیسے بتاتا ہوں، میں ابھی تاش اور کیرم بورڈ وغیرہ کھیلتا تو نہیں ہوں کیونکہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو پتا چل جائے گا، تو اب کیا کرتے ہیں، سب سے بڑا فتنہ جو میرے سامنے لگا ہوا ہے یہ ہے، اب کیا کریں گے، اب موبائل انٹرنیٹ پر پورا پروگرام چلتا ہے، اور میں جب دھرمپور گیا ہوا تھا تو ایک جگہ پورا کمپیوٹر لگا ہوا ہے اور ایک گیم نکلی ہے، آ نمبر کاڑے نا تو آ لگی جائے، آ نمبر یعنی نمبر بولنا ہے آپ کو صرف۔ اس طرح کیرم بورڈ، اس طرح لوڈو، یہ اسپیشل اس طرح کام کیا جا رہا ہے اور اس میں اپنی رقم لگا کر آدمی کھیل رہا ہے، مطلب یہ جوا کی شکل ہو رہی۔ آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسا کما رہے ہیں، اور یہ حرام چیزیں جب ہمارے پیٹ میں جائیں گے تو یہ مسجدیں ایسی تھوڑی بھریں گی، یہ مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ حرام کے لقمے گئے ہوئے ہیں، پھر بچے حرام کے ہی ہوتے ہیں، پھر وہ بچے نمازی نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے تھوڑی ہوتے ہیں، پھر وہ بچے جو ہیں ماں باپ کی سننے والے تھوڑی ہوتے ہیں، پھر وہ بچے اپنے بہن، اپنی ماں باپ، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مول صاحب جارو اتارے لیبڑاٹیات کرے، بولیں گے کیا بھائی، کرتے ہی ہیں ہم سب۔ تو اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آن لائن میں اب تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا، مجھے اگر غلط کوئی بھی کام کرنا ہو مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، موبائل میں آرام سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بہت ساری غلط چیزیں موبائل کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ جو ہے اگر ہم نہیں بچیں گے تو ہمارا انکم جو ہو رہا ہے، ہمارے پیسے جو آ رہے ہیں یا ہمارے پیسے لگ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ کرکٹ والا جو ہے نا، اس میں کرکٹ بز اور اس کے علاوہ کئی سارے ایسے اپلیکیشن ہیں جس میں 49 کا ریچارج کراؤ اور جو ہے یہ اپنی پوری ٹیم بناؤ اور اس کے ساتھ میں ایک میچ چلتی ہے کہ اس میں سے جیت گئے تو 1 کروڑ ملیں گے، بلیٹ ملیں گے، یہ لیلے لپاڑے اور یہ ساری چیزیں جو ہم کو پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، کیوں معلوم ہے؟ قرآن کریم میں ہے
اللہ نے فرمایا کہ انسان کو جب تک کوئی آفر نہ دیوے، لالچ نہ دیوے، آدمی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی چیز میں دیکھیں اس کی فضیلت بیان، آفر یعنی فضیلت، یعنی بتایا جاتا ہے اس میں یہ ہیں یہ ہیں، یہ فائدہ ہے۔ اس لیے ہم کو کہا جاتا ہے تم کو تھار ملے گی، بلیٹ ملے گی، 1 لاکھ 1 کروڑ ملے گے۔ آدمی سوچتا ہے 50 روپے لگانے میں اگر 1 کروڑ مل جاوے تو چانس لینے میں کیا ہے؟ اس طرح آدمی جواری بن جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ دھیرے 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 ہمارا ایمان غیر محسوس طریقے سے، ایک تو یہ ہے میں بہت سی باتیں بولتا ہوں نا تو وہ اردو ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں، غیر محسوس اس سے پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ جیسے یہ میں مار رہا ہوں تو یہ مارنا لگتا ہے تو یہ تو محسوس ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سلو پوائزن جو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، سویٹ پوائزن، میٹھا اور ایسے ایمان کو خطرہ دے رہا ہے جیسے کہ دیمک کھاتی ہے لکڑی کو، ایسے کھا جاتا ہے ہمارے ایمان کو۔ اس وجہ سے ہماری مسجدیں جو ہیں خالی کے خالی ہیں، ہمارا ایمان خالی ہو چکا ہے۔ اسی لیے ایک اور چیز میں بتا دوں، جیسے یہ سارے پنکھے چل رہے ہیں اور جو ہے رات کو لائٹیں چلتی ہیں، یہ ساری چیزیں اب چلتی ہیں۔ اب آپ خود بتائیے کہ کم از کم ہم اپنی بستی میں رہتے ہوئے کہ ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا، زندہ دل کے ساتھ ایک بات یہ بتاؤ کہ ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ وہاں بیٹی، ہمارے یہاں دھرم پور میں تو چلتے ہیں کچھ چیزیں تو جو ہے، اسی لیے ابھی کل قاری اسامہ کے بیان میں گیا تھا تو وہاں کہا تھا کہ اب تو جو ہے نا اس طرح کرو کہ دروازے بند کر دو اور جمعہ کے بعد بیان شروع کرو۔ جمعہ سے پہلے کوئی آتا ہی نہیں ہے، پہلا کوئی آتا نہیں ہے، جلدی کوئی نہیں آتا ہے، تو وہ کہہ رہے ایسے ہی مذاقن کہہ رہے تھے، ایسا کرنے والے نہیں ہیں لیکن کہہ رہے تھے کہ سناؤ زبردستی۔ اسی طرح ہمارے یہاں دھرمپور میں تو وہ چندے کے لیے مستقل تھیلی بنائی گئی۔ اب کیا ہوتا ہے اس میں مسائل ہیں، بہت سے لوگوں کی دلی رضامندی ہوتی نہیں۔ رفیق بھائی کے بازو میں بیٹھا ہوں، جیب میں پیسے نہیں، وہ 50 روپے 100 روپے نکال رہے، دوسرا شرما شرمی میں نکالے گا، اس لیے جو ہے ایک شکل یہ رکھی گئی۔ اب اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اس کی طرف کوئی نظر ہی نہیں کرتا، اللہ کا گھر اللہ چلاوے گا، ہمارا حصہ لگ جاوے، پتنگ میں لگاتے ہیں، دوسری چیزوں میں لگاتے ہیں۔ ہفتے میں 10 روپے بھی اگر ہم نکالے تو یہاں پر کم از کم 40 لوگ بیٹھے، 400 روپے ایک مہینے کے، ایک ہفتے کے ہو جاتے ہیں۔ اور ہر آدمی ایسا تو نہیں کہ صرف 10 روپے ہی نکالے، کسی کو جتنی ضرورت ہے آدمی زیادہ اللہ کے راستے میں دے۔ آپ خود بتائیے کیا ہمارا، اور اس میں ایسا تو ہے نہیں کہ مالدار آدمی ہی نکالے، 10 روپے تو ہمارے بچے کھا جاتے ہیں روزانہ کے، ہمارے بچے 10 روپے کھا جاتے ہیں، تو ہفتے میں ایک دن اگر 10 روپے نکال دے ہوئے اللہ کے لیے اور اللہ کے گھر کو جو ہے صحیح طریقے سے چلانے کے لیے تو کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی ہے کہ احساس جب ختم ہو جائے، محسوس ہونا ختم ہو جائے اور دل پر لینا چھوڑ دے، پھر آپ جو ہے یہ دماغ پر کتنے بھی ہتھوڑے مارو کچھ فرق نہیں پڑتا، دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تو نہیں کہتے اللہ نے آپ کو آج بھی جمعہ میں بلایا، مطلب یہ ہے کہ ہم سب آج بھی الحمدللہ زندہ دل انسان ہیں اور ایمان والے ہیں، اور اللہ نے ایمان کا ابھی بھی کچھ ذرہ ہم میں باقی رکھا ہے، تو کچھ زندہ دلی دکھا کر آپ باہر دیکھیں دسمبر کی کتنی انکم ہوئی ہے، 800 روپیہ، 1000 روپیہ، بھائی اتنا ہی ہو رہا ہے، کیا مطلب اس؟ ہمارے یہاں 2 ہزار 2,500 روپے ہوتے ہیں، ہمارا بستی نالی بستی چھوٹی ہے لیکن اللہ نے بہت دیا ہے، بہت دیا ہے اللہ نے، اور مسجد میں لگانے سے کون سا نقصان ہو جاتا ہے؟ اس لیے کم از کم ہم سب کا حصہ لگنا چاہیے، کیونکہ ہم سب بھلے مسجد میں آتے ہو نہ آتے ہو، لیکن جو ہے مسجد یہ ہماری بستی کی ہے، اور یہ بستی یہ مسجد جو ہے ہمیں عذاب الہی سے بچاتی ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس کی طرف بھی توجہ کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔